أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. di surah Luqman ayat nomor 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ आतैना हमने अता किया लुक़मान अल-हिकमता लुक़मान को हिकमत, उनको हमने हिकमत अता फरमाई और इस हिकमत की अता करने पर हमने उनसे ये मुतालबा किया कि अनिश्कुर लिल्लाह, इस अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह अकबर। वमन यशकुर, और जो कि शुक्रिया अदा करते हैं,
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اصل میں شکریہ تو اپنے ذات کے لیے ادا کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ جو انسان اللہ کی نعمتوں پر، وہ علمی ہو، عملی ہو، سماجی، معاشرتی، معاشی، کسی بھی اعتبار سے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے فضل، کرم اور اس کے عنایات ہیں، ان تمام پر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ فائدہ کس کو ملتا ہے؟ شکر ادا کرنے والے کو۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنی شان یہ الفاظ بولے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کی ہے، نون بھی تاکید ثقیلہ، ضرور ضرور میں اضافے کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ اگر تم میری کسی ایک بھی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو نا، اس کے اندر میں ضرور برکت دوں گا، ضرور اضافہ کروں گا۔ اور یاد رکھیں یہ بڑی وسعت کے الفاظ ہیں، جس چیز پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اس چیز پر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے نا، ساری زندگی اللہ آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیر اس کی آنکھوں کو سلامت اور اضافے کے ساتھ رکھے۔ یہ کانوں کی سماعت ہے نا، کتنے ہی ایسے ہیں بڑے خوبصورت ان کے کان ہیں، لیکن سنتے نہیں، سنتے ہیں تو بسا اوقات انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کو اگر سنائی بھی دیتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو اس پر کس کا شکر ہے؟ اللہ کا۔ زبان ہے نا، اس کا شکر، ہاتھ ہیں ان کا شکر، اللہ نے تندرست دماغ دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر، اللہ نے یہ جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا رکھا ہے نا، تو اس پر ان پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ جس نعمت پر شکر ادا کریں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس میں ضرور ضرور اضافہ فرمائے گا۔ اور یہ بڑی وسعت اس لفظ میں، اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور اگر کفر کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جس نے بھی اللہ کی نعمتوں پر کفر کیا، نہ شکری کی، سناؤ جی کیا حال ہے؟ وہی حال ہے۔ کاروبار کیے، ساتھ بند ہے، کیویں گزر بسر ہے، اوکھے دیہاڑے کردے پہ، ایک ہی کہہ رہے ہیں نہ شکری۔ وہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اس کو اربوں خربوں پتی رکھا ہوا ہے، کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس ہے، لاکھوں کے ڈیلی یہ صرف کر رہا ہے، ابھی بھی کہتا ہے پوری پڑتی نہیں، تیری پوری جو ہے نا وہ قبر میں جا کے پڑے، جب اللہ کے دربار میں تجھے کھڑا کرنا پڑے، ہوا نا، جب اللہ کے سامنے جب تجھے کھڑا ہونا پڑا، اس وقت تجھے پتہ چلے گا یہ تیرے پاس کتنی بڑی بڑی نعمتیں تھیں، اور تو جس پر کہتا تھا کہ میری پوری نہیں پڑتی، میں مسے دن لاندہ پہ ہوں، یہ سب کفریہ جملے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے اتنی قیمتی نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ ایک دفعہ اللہ کی تعریف کے انبار لگا دیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں، کبھی نقصان کی حالت میں بھی ہو، بظاہر گھاٹے میں بھی ہو، خسارے میں بھی ہو، تو ہمیشہ یہ کہیں جی مجھ پر میرے رب کے کرم ہے، کروڑوں اللہ کے احسان ہیں، اربوں خربوں مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا ومن کفر، جس نے بھی کفر کیا، فإن اللہ، پس اللہ تعالیٰ، غنی، اللہ تو اس کے کفر سے بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کے کفر کا ذرا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ حمید، اللہ تو پہلے سے تعریف کی، ہم جتنے لوگ بیٹھے نا، ہم اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں، ہم ہی کیا اللہ کی ساری مخلوق کی اللہ کی تعریف نہ بھی کرے نا، تو اللہ کی شان پھر بھی اللہ ہے، ساری کی ساری انسانیت اللہ کی جو ہے نا وہ نشکری پہ اوپر اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بغاوت پر اتر آئے، تو اللہ کی کسی بھی شان میں نقص آ سکتا نہیں۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جس نعمت پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ حکم دیا ہے نا کہ آپ ہمارا شکر ادا کریں، وہ حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکمت۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں یہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دے، دانائی دے دے، اس کو تو بہت زیادہ خیر دے دی گئی ہے، اس کے پاس اللہ کی خیر کے ڈھیروں خزانے آ گئے ہیں۔ دنا بندے دی گھر چ بھی ویلیو ہے، باہر بھی ویلیو ہے، مجلس اندر بھی عزت ہے، ہر جگہ بندے دی عزت ہے۔ اس کو دنائی علم میں مل جائے، فیصلوں میں مل جائے، پنچایت کی مل جائے، اور یا طبی اعتبار سے مل جائے، جس اعتبار سے بھی اس کو حکمت و دنائی مل گئی، اللہ کہتے ہیں اس کے پاس خیر کے بہت زیادہ خزانے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دے، اللہ ہمیں جو ہے وہ فیصلوں کی قوت عطا فرما دے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، ان نعمتوں پر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نئی نئی چیزیں آئیں تو پھر ہم شکر کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر فائز کر دیا نا، اس اعتبار سے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی یہ بڑی پیاری مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ کرتے، امت کو دعوت دیتے، چوکھٹ پر جا کر، دہلیز پہ جا کے، چوکوں چرستوں میں جا کے، اور اکیلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے۔ رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، گریہ زاری کرتے، آہو بکا کرتے، اتنا لمبا حضرت قیام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتی، پاؤں پھٹ جاتے۔ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا ضرورت ہے، آپ تو پہلے ہی بخشے بخشائے مغفور بھی ہیں، جنت کے ماشاءاللہ عظیم درجوں کے آپ جناب مالک ہوں گے، تو اتنا یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمایا یہ بات ایسے ہی ہے کہ میری بڑی شان ہے، میری بڑی عزت ہے، میرا بڑا مقام ہے، ہاں اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ فرمایا پھر افلا اکون عبدا شکورا، تو اسی لیے تو میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ شکر گزاری ہے۔ اور میں نا آپ کی توجہ بڑھانا چاہتا ہوں، ہم اگر رمضان کی چلیں ایک ترتیب سے ہی نا، یہ روزانہ تراویح پڑھ رہے ہیں نا، تو چلیں یار پورا اگر سال اگر اہتمام نہیں نہ ہوتا ہمارا تہجد کا، تو کم از کم یہ ایک مہینہ سال بھر کا اور زندگی بھر کا اس لیے ٹک ٹکا کے کھڑا ہوا کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کیے ہیں؟ اللہ کے سامنے لمبے قیاموں کے ساتھ اور قرآن بھی پڑھنے اور سننے کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اچھا نا یار، بڑی پیاری بات ہے یہ یا بنیا میں نا ایک باپ کی ممتا، محبت، شفقت کو ساری کو سمیٹا گیا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دعوت دینے کا اتنا پیارا اسلوب اس میں بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید بڑا پڑا ہے اس انداز میں، قرآن جی بڑا پڑا ہے۔ یا آباتی، ان الفاظ کے ساتھ کئی نبیوں نے اپنے والدین کو یا ابت لم تعبد، اے ابا جان، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہ تو وہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یا آباتی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان الفاظ کے ساتھ یا آباتی انی ارا، اے ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، وہ سجدہ ریز ہے مجھے، یا آباتی لفظ بول کر۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، تو یہ بڑے پیارے جملے ہیں، ہمیں بھی یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے جملے بولتے رہنا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور واعظ کے اندر، نصیحت کے اندر نرمی اور محبت کو رکھنا چاہیے، جس کا نتیجہ انشاءاللہ اولاد ہو، والدین ہو، یا پھر
سامعین عام ہوں، اگر ان کے مقدر میں نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان نرمیوں کی وجہ سے بھی ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ کیوں بابا، کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں؟ کیا مطلب اس کا؟ اس لیے ان الشرک، کیونکہ بے شک جو شرک ہے، لا ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قتل و غارت بھی ظلم ہے، دہشت گردی بھی ظلم ہے، کسی کا حق جو ہے تلف کر جانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ دنیا کے جتنے مظالم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ظلم چھوٹے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے زمین بچھائی ہے، آسمانوں کو بن ستون کے تمہارے لیے کھڑا کیا، اور یہ اتنی نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اس اللہ کے ساتھ یہ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بہت پیارا پیغام ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شکل میں بیان کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا کر ایک سورت کے اندر ان کا یہ تذکرہ نازل کر کے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولادوں کو یہ چیپٹر، یہ نصیحت، یہ پیغام اور اپنے دوستوں احباب کو دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔